کو پتہ ہے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت چھوڑتے نہیں. سب کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، لیکن چھوڑتے نہیں ہیں. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت عمل کی ہے. بہت پروگرام ہیں، بہت محفلیں ہیں، 1.5 گھنٹے کی تقریریں ہیں، ساری رات کی محفلیں ہیں، عمل کوئی نہیں ہے. اس وقت عمل کی، ٹھیک ہے جی، اس وقت عمل. جب عمل ہوگا پھر اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ بھی آئے. جب عمل ہی نہیں ہے تو پھر رزلٹ کس چیز کا آنا ہے؟ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جان. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، لیکن محبوب ہونے کے باوجود بھی آپ پہ 6 نمازیں فرض تھیں. محبوب ہونے کے باوجود بھی آپ پہ 6 نماز، آپ پہ تہجد فرض تھی. یہ تھے پانی کی پوری. اس لیے جی بہت باتیں ہیں، بڑی بڑی طویل محفلیں ہیں، عمل کوئی نہیں. عمل کرو. میں نے پہلے کہا نا، کیونکہ اس دن معاملہ ہو گیا اور اللہ سلامت رکھے جی آپ کی انتظامیہ کو، اکثر وہ بیشتر ہو جاتا ہے جی. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو مجھے بخار بھی ہے، مسلسل سفر. لیکن میں کوئی ہم واپس اس لیے آئے کہ ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ جب ہم نے کہا نا کہ نہیں آ سکیں گے، رستے میں گاڑی کا مسئلہ ہو گیا، تو انتظامیہ کی طرف لوگ تو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. جو ٹائم لے کے آتے ہیں تو ہی باجتی تھے گستامی انہیں تو جب نہ پہنچیے تو پھر اللہ حضرت آج ہمارا گھمکول شریف بیان تھا. آج ہم نے گھمکول، اب بھی میں سرگوتے سے آیا ہوں، صرف یہ کہ اگر انہوں نے محبت کی ہے تو پھر ہم بھی محبت کریں گے. اللہ میں اگر نہ بھی آؤں تو مجھے کیا اثر پڑتا ہے، لیکن پڑتا ہے حضرت. اگر یہ کچھ نہیں کہیں گے وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. تو میں حضرت آج گھمکول، میں نے کہا حضرت جی گل ہے تانوں تے بڑے خطیب لب جان گے، مینوں یار نہیں لبنے. تو اصل میں زیادہ حضرت جی ڈر آپ سے لگتا ہے، باقی کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے. آپ نے سارا سال اس بات کو نا وہ کی کہتے ہیں کجے چ پا کے جڑا نا لڑکنا نہیں، تھی ٹائم لے ہی کوئی نہیں سی ہے نا. تھی سارا سال گل کجے چ پا کے تو ودانی پئی پھر نہیں، تھی ٹائم لے ہی کوئی نہیں سی. تو میں حضرت جی خود کو کلیئر کرنے نہیں آیا، میں ان کو کلیئر کرنے آیا، کسی کی ہماری وجہ سے انسلٹ نہ ہو. تو اس لیے میں نے کہا میں کوئی تقریر نہیں کروں گا. میں نے دیکھو میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا کوئی، میں نے صرف 1-2 بات آپ کی پوچھ. میں پیچھے بھی ایک جگہ تھا، ادھر بھی ایک دن معاملہ بن گیا. میں نے ان کو کہا تھا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، ٹھیک ہے جی. میں نے کوئی تقریر، بس 1-2 بات. بابے بلے شاہ دے پیراں چ بیٹھ ٹھیک ہے. بابا بلے شاہ جڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائی، جڑا سانو رائی آکھے جنت پیغام بائی. بس میں پیچھے بھی، اور بڑی اشد ضرورت ہے نہیں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام، لیکن صرف نام نہیں جی، کام بھی. صرف نام نہیں، نام اس وقت بھی بہت بہت بڑے ہیں، لیکن کام کسی کسی کے پاس ہی ہے، باقی نام ہی نام. اب میں ذرا تڑے کان چ کہنا وا سپیکر لگا رہا ہے، کچھ سال 2 عرس کرا لینا کام تے نہیں نہ کوئی. یہی ہے جی. اور ہمارے میں خود پیر ہوں جی، میرے بڑے مرید ہیں. نہیں سن میں کسی کو ڈاؤٹ کر رہا ہوں، میرے بڑے مرید ہیں. اب الحمدللہ بریلی شریف سے 2 خلافتیں عطا ہوئی ہیں. لیکن پتر یہ تو نہیں نا ایک انگریزی 30 چورس کرا لیا تھے، ایک جڑا نا وہ اسلامی چ کرا لیا تھے، بس یہی کام ہے. نام کام کوئی نہیں ہے. اور یہ لوگوں نے کام کیا ہے، اور کتنا کام کیا ہے، کس انداز سے کیا ہے. دیکھیں ایک دن حضرت سیدنا جنید بغدادی اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، ایک لکڑ آ رہا ہے. آگے کرتے ہیں حضرت آپ کا باز ادھر بغداد شریف میں کام کرتا ہے کہ جنگل میں بھی ایسا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ اور کرتے ہیں حضور لکڑ آ رہا ہوں، روز لکڑیاں کاٹ دیتا تھا جنگل میں، اور وہاں 3 نوجوانوں کو نا میں روز شراب پیتے دیکھتا ہوں. میں نے ان کو قرآن بھی سنایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ان کو کہا ہے کہ جو شراب ہے یہ گناہوں کی ماں ہے، لیکن شاید میری زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے.
آپ جائیں ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے بعد آ جائے. اور جنید صاحب آپ نے نہیں فرمایا بھی میں تو پیر ہوں ایسے بس ایسے بہ کے کام کر رہے ہیں ایسے نہیں جانتے ہیں کہ آپ نے گھوڑی نکالی پگ باندھی اپنی پگ سے چہرے کو چھپایا اور جو جگہ اس نے بتائی تھی نا آپ تشریف نہیں کیونکہ حضرت نے چہرے کو چھپا رکھا تھا. انہوں نے سمجھا شاید پولیس کا چھاپا پڑ گیا مخبری ہو گئی ہے اٹھ کے بھاگنے لگے. آپ نے فرمایا سنگیو نہ نسو تسی ایتھے پیندے ہو میں اتھے کلے ہی نہ بھائی انما الاعمال بالنیات. ہم لوگ آپ کی مراد تو وہ نہیں تھی آپ کی مراد تو وہ میں تھی ہے جی جو مدینے سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے نگاہوں سے پلائی جاتی ہے. آپ کی مراد تو وہ والی شراب ہے ہی نہیں جو پی کے بندے کو اپنے اور برے کی تمیز ہی نہیں رہتی کوئی ہے نہیں. نہ ماں یاد رہتی ہے نہ بیوی یاد رہتی ہے نہ بیٹی. آپ کی مراد وہ نہیں تھی. مقصود ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھنچتی ہے جو مدینے سے منگائی جاتی ہے جو سینوں میں چھپائی جاتی ہے جو آنکھوں میں پلائی جاتی ہے. تو پھر قربان جاؤں نے جنہیں وہ پی لی پھر انہوں نے وہ شاہی کر دی ہے. ہزار جام تصدق ہزار میں کھانے اللہ محفوظ رکھے گی اس کا نشہ چند گھنٹوں کے بعد اتر جاتا ہے لیکن جس نے وہ پی وہ ساری زندگی نہیں اترا دے رہا ہے. پینا بابا بولے شاہ نے ہے. ہزار جام تصدق ہزار میں کھانے نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہیں. اقبال نے بھی کہا تھا شراب کہن پھر پلا سا کیا. پرانی شراب جو باجدید کو پلائی جو جنید کو پلائی جو سلطان و ہند کو پلائی جو امام احمد رضا کو پلائی ہے. شراب کہن پھر پلا سا کیا وہی جام گردش میں لا سا کیا ہے. وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا جی خوش آمدی جی آیا. ایک سنگی ودے ہے لیکن حضرت معذرت ہے کہ آج نہیں محفل سے جی کل دوبارہ آئیے. تو آپ نے فرمایا بھائی مہمان ہوں اس طرح تو نہ کرو. لیکن نہیں حضرت مسئلہ یہ ہے کہ جسے ہم شراب لے کے آتے ہیں نا اس میں کیا بھائی دن میں صرف ایک بار کہ شریعت کا نفاذ ہے کئی بار کوڑے کھائے ہیں تو اب کل آئیے گا آپ کو موقع ملے گا. آپ نے فرمایا اچھا ایڈی پریشانی نہ لگ دی تو کوئی اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جائے گا. وہ بڑے خوش ہوئے. اے حضرت ہے کوئی طریقہ؟ فرمایا ہے. حضرت دسو. فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے قریب ہی ہے. اے حضرت تھوڑا آگے دجلہ بہ رہا ہے. فرمایا جو میں نے غسل و وضو کر کے پھر بتاؤں. وہ اسی لالچ میں گئے کہ حضرت کوئی طریقہ بتائیں گے شراب خود ہی آنے والا ہے. وہ گئے غسل کیا وضو کیا واپس آئے. حضرت نے نیچے اپنی چادر بچھائی تینوں کو کھڑا کیا. فرمایا پہلے دو نفل پڑھو پھر بتاؤں. وہ اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے ہیں قبلہ بیٹھے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی وہ در ہے این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست ہے. یہ تھے آنے والا نہیں کدی خالی گیا لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کو آنے کا طریقہ بھی آتا ہو. اسی آنے بھی تو چودھری بن کے ہیں پاجی چودھری بن کے آیا تو کھ نہیں لبدا شکر کرو کٹدا نہیں جے ہے. یہ فقیر بن کے آؤ پھر کوئی ملے گا. میں نے تقریباً اب تو مصروفیت بڑی ہو گئی نا اللہ نے توفیق دی 6-7 سال مسلسل امامت کر. میں نمازیوں کو دیکھ کے راہ رہ جاتا تھا. ایسا لگتا ہی مسیطیں نہیں کھاڑے آنڈے انجن کر. او بھائی تو رب دے گھر ہے تو حضرت طاؤس کہتے ہیں میں ایک دن حضرت سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ میں گیا تو کہتے کیا دیکھتا ہوں حضرت نے سر مبارک سجدے میں رکھا اور کیا عرض کر رہے ہیں عبیدو کا بھی فنائک یا اللہ تیرا بندہ حاضر ہے. فقیرو کا بھی فنائک یا اللہ تیرا فقیر حاضر ہے. سائلو کا بھی فنائک یا اللہ تیرا سوالی حاضر ہے. فرماتے ہیں جب بھی مشکل پڑی انہی جملوں سے انہی الفاظ سے اپنے اللہ سے مانگا مشکل آسان ہو گئی. ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا کہ مسجد میں آتے کس طرح نہیں حضرت جی یہ اینج نہ آیا کرو اینج آیا کرو فقیر بن کے. اس لیے حضرت متھے تسی رگڑ دینے بابا لیکن ہے آج ہی خالی دے خالی ہے. اللہ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے میاں بڑے بڑے دربار آنے صرف آن کا طریقہ سیکھ لے پھر بڑے دربار تو شیما بھی بڑی ہی لگتی ہیں. ہمیں عمریں گزر گئی ہیں متھیاں کے نشان پا لے دینے سے لیکن اندر ابھی تک کوئی نشان نہیں ڈالا. اس لیے عاجزی سے آیا کرو. اپنا میر اپنا بٹ اپنا جٹ اپنا گجر اپنا جڑا نا وہ اپنا رانا
یہ باہر چھڈ آیا کرو، اندر صرف فقیر بن گیا ہے اندر فقیر. بھائی وہ کہہ رہا ہے قرآن نے، میں علماء موجود جی، آپ نے میرا عذر قبول کرنا ہے، مجھے نام نہیں آتے. اگر نام آتا تو میں ایک ایک کا نام لیتا. یہ رانا، یہ بٹ، یہ گجر، یہ آپ کی اور میری بنائی کھیڈے ہیں. باقی وہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تو ہی سارے میرے فقیر ہو. انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید. فقیر ہے تو یہ تیریاں اپنی ہی بنائیاں کھیڈن ہیں، یہ تیریاں وجعلنا بینکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس لیے فقیر بن کے آؤ، پھر خالی نہیں جاؤ گے، پھر خالی نہیں جاؤ گے. این درگاہ ماں درگاہ نہ امیدی نیس، صد بار اگر توبہ شکستی بھاگا. ٹھیک ہے جی. وہ کھڑے ہو گئے اسی لالچ میں. اللہ اکبر. ہوں اسی اللہ کو گولیاں دی کہہ ہٹ دیں، اس کو طاری کرو، اے اندر والے تھوڑا مارو، اینو تکبیر. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن کہتے نہیں نا اسی اللہ اینو سٹ مار، اللہ اکبر. اہلے ہاتھ بان لینے انہوں نے اور گھٹ کے سٹ مار، اللہ اکبر. رکوع چ ڈول جا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. انہوں نے اور سٹ مار، اللہ اکبر تے تھلے آ جا. لیکن ہم کہتے نہیں نا، ہم کہتے نہیں یہی بات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہیں، ہم کہتے نہیں ہیں. وہ جناب کھڑے ہو گئی سی. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، وہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے. وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے. وتعالی جدک، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے. ولا الہ غیرک، اور کوئی تیرا غیر نہیں، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. تعوذ، تسمیہ، فاتحہ، سورت. اللہ اکبر. تھلے ہو کے کہن کی ڈے ہے سبحان ربی العظیم. یا اللہ ویلا گجر نہیں ہو گئی، تو ہی عظیم ہے. سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. اور سر تھلے رکھ کے کہن کی ڈے ہے سبحان ربی اللہ. اب جو وہ تینوں سجدے میں گئے نا، پچھو حضرت جنید بھی سجدے تو کہتے کہ ربا میرا نہیں کام سے، تیرے بندے تیرے کول لے آتے ہیں، تو جانتے بندے جان. لکھا ہے اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ تھا نا، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تیرے بندے نے جی عذاب دیں، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تیرے بندے نے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لکھا ہے سر سجدے میں رکھنے سے پہلے تینوں شرابی تھے، لیکن سر اٹھانے سے پہلے تینوں ہی اللہ کے ولی بن چکے تھے. انہوں نے کام کیا، انہوں نے. اور میں آپ سے کہوں گا اسپیشل جنہیں نمازی ہیں، جنہیں پگاں والے بیٹھے، جنہیں داڑیاں، حضرت جی لوڑے پھر انہوں بچیاں کو لیاؤ مسجد تے لیا کے نا حضرت جنید علیہ کام کریے. یا اللہ میں نہیں جوگا تھا، اب تو جان تیرا بندہ جانے. پتر لوڑے ساڑھے سامنے ساڑھے بچیاں بے حیائی زنا کھا چلا میرا. لیاؤ نا بچیاں مسجد. جن نمازی پتر کلیاں نمازاں پڑھیاں نہیں، یہ بارے چاہے امام احمد بن حنبل روایت کا مفہوم ہے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نمازی ہوگا، اس کا ہمسایہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف درخواست دے دے گا، یا اللہ نے میرا حق مارے ہے، نے میرے نال زیادتی کی تھی. اللہ پوچھیں گے بندے تو نے کیا زیادتی کی اپنے ہمسائے سے؟ اس کرے گا یا اللہ میں کچھ. روایت کا مفہوم اللہ کہیں گے بندہ کہہ رہا ہے میں نے کچھ نہیں کیا. وہ بندہ کہے گا یا اللہ نے پوچھ، یا آپ ہی تو نماز پڑھتا ہے جنہیں کدی من کیوں نہیں کیا ہے. یہ تیار رہی ہو باجی، یہ کلیاں والا کام نہیں ہے والے چاہے کوئی. بڑی محبت نہ پتر کو ضرورت ہے، تباہ ہو جائے گا یہ سارا کچھ. یہ اگر اس موبائل نے فائدہ بڑھا دیا، اس نے تباہیاں بھی بڑی کر دی.
آپ کو نہیں پتہ اس میں کیا کیا گندا مواد موجود ہے. فقط ہے نا بچیاں دانت پھڑ کے آدھی نہ کلے آؤ یار نہ کلے آؤ تو چلے ہو کوئی قدا دے نمازی کر کے مریے لے آؤ وقت ہے ضرورت پڑ گئی اور رل مل کے کریے تو سب تباہ ہو جائے گا. مسجدیں آپ کی اجڑ چکی ہیں, آپ کی مسجدیں غیر آباد ہیں, پروگراموں میں رش ہے, محفلوں میں رش ہے, فجر کی صرف 4 نمازی ہیں, کول کے ختم میں رش ہے اللہ نفل ہے وہ, 10ویں کے ختم میں رش ہے اللہ نفل ہے وہ, 40ویں کے ختم میں رش ہے اللہ نفل ہے وہ. نماز فرض عین ہے, فرض عین ہے, فرض عین ہے, ایک صف بھی نہیں پڑھی جا رہی. محنت کرو تباہ ہو جائے گا یہ سارا کچھ ہے جی. محنت ان لوگوں نے کام کیا. اچھا اب دوسری بات جو میں کام اخلاص سے کرنا ہے, پھر کام ہوگا, کام اخلاص سے کرنا ہے پھر ہوگا. حضرت اب سنو اخلاص. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, جو اللہ کا ولی ہوگا وہ مخلص ہوگا, اور جو مخلص نہیں ہوگا وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اخلاص اور ولی یہ لازم و ملزوم ہے, ساتھ ساتھ چلیں گے. دونوں میں سے ایک بھی گیا تو ختم, کام ختم. اخلاص ہوگا تو ولی ہوگا, ولی ہوگا تو اخلاص ہوگا. یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے جی. حضرت سیدنا جنید بغدادی پیر و مرشد کون ہے؟ جناب سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی, چھوٹے شیخ نہیں. اب خود فرماتے ہیں یہ مجاہدہ تھا ان کا. اب تو حضرت جی ہم نے خانقاہی نظام کا بیڑا روڑ کے رکھ دیا نا حضرت. اب تو ہماری خانقاہوں میں چند رسموں کے علاوہ تصوف نہیں رہا کوئی بھی. جو کتابوں والا تصوف ہے, جو کشف المحجوب والا تصوف ہے, جو معارف المعارف والا تصوف ہے, جو مکتوبات امام ربانی والا تصوف ہے. اب چند رسمیں رہ گئیں, چادر پوشی, لنگر. اللہ ناؤ چادر پوشی سے نہ ہی لنگر سی. ہاں جی دکھاؤ جی مجھے. وہ خانقاہ میں جیسے بھوک سی, وہاں تو مجاہدے تھے, اتنے ککڑ کتوں آ گئے, اتوں بریانی کتوں آ گئی. وہاں تو تزکیے ہوتے تھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اب مجھے نہیں پتہ جی یہ کریل کس کو کہتے ہیں. فوائد الفواد میں کریل لکھا ہوا ہے, کوئی درخت ہوگا. اب فرماتے ہیں بابا صاحب کی خانقاہ میں نا کریل کے ڈیلے پکائے جاتے تھے, اور کہتے ہیں جس دن ان میں نمک ہوتا تھا نا وہ دن ہماری عید کا دن ہوتا تھا. ہوں جناب ایڈا وڈا مولوی صاحب کا نام نہیں لکھا ہوتا جیڈا وڈا لکھا ہوتا لنگر کا خصوصی انتظام ہوتا. اجی راہ کیا جی. اور بھائی وہ تو بے نماز کے ہاتھ کا کھاتے ہی نہیں تھے. ایسے جنہیں دیکھا پکائیے نا ہے ہی بے نمازی ہے. تصوف کا جنازہ نکال دیا نا ہم نے پکڑ, تصوف کا جنازہ نکال دیا نا. جڑیاں روٹیاں تو باہر ہوٹل تو لے کے آؤ تو بے نماز ہے. تصوف کدھر رہا پھر. ہم نے بیڑا ہم نے. اور حضرت جی سنیاں دیا محفلوں کا گندا ترین ہے. میں گندا بولوں گا جی, اگر ہم نہیں بولیں گے کون بولے گا پھر. تباہ ہو رہا سارا کچھ. ابھی یہ محفل ختم ہوگی ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے آپ بھول جائیں گے کہ یہ رب کا گھر ہے. اور ایسے لگے گا یہ قوم آج پہلی بار چاول کھانے لگی ہے. آج آسمان سے پہلی بار اس قوم کے لیے چاول اترے. اولا پاوے سیرے بھی چول کھاتے ہیں, دوپہری بھی چول ہی کھاتے ہیں. دیکھ دیکھ کر رونا آتا ہے یار, کیا محفلوں کا حاصل ہوئے. ایک چولوں کا شاپر لینے کے لیے تو بھول گیا یہ رب کا گھر ہے. چیخو پکار ہے, کوئی ادھر کھچتا پہ ہے, کوئی ادھر او کیا رہا ہے یار. کہاں گیا وہ تصوف. سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہے تصوف. اب فرماتی ہے میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی جی؟ کتنی جی؟ اب صوفیہ کہتے ہیں جی سیدہ نے 4 کیوں کہا, 5ویں کیوں نہیں بنائی. پھر اس کا جواب صوفیہ خود ہی دیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں 5ویں کا آٹا ہی نہیں تھا. 5ویں کا آٹا ہی نہیں تھا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آٹا آ نہیں سکتا تھا. اگر حضرت مریم کے لیے پھل آ سکتے ہیں تو سیدہ کے لیے کیا نہیں آ سکتا تھا. جن کی چکی بھی جبریل چلائیں, جن کا جھولا بھی جبریل جلائیں, جن کے کپڑے بھی جنت سے آئے ہیں, لیکن کی جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلیڑا وا جدی مرضی ہے کہ بھوکے رہیے تو ہی بھوکے رہاں گے. حضور نے پس آپ خود کہا جی الفقر فخری, مجھے اپنے فقر پہ اختیار دیا گیا محبوب کو, لیکن آپ نے فقر پسند. آپ فرماتی ہیں کتنی روٹیاں بنائیں جی؟ 4. کہتی ہیں ایک مولا مشکل کشا, ایک امام حسن, ایک امام حسین,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اب فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی۔ کہتی جب میں کھانے لگی بیٹھی نا تو دل میں خیال ہے فاطمہ تو روٹی کھا رہی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے، اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں؟ جو وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو، ہاں جی، صرف رسول ہی نہیں ہے، محبوب بھی ہے، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، وہی ہیں جن کے چہرہ انور کی رب قسمیں کھاتا تھا، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ کہتے دل میں خیال ہے پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ فرماتے میں نے اپنی روٹی کا ادا کیا، تھوڑا سا سالہ رکھا، لیکن حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر اور وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیتے تھے، وہ پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائیں، ایک مولا مشکل کشا، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تینوں نے اپنی اپنی کھا لی، یہ میری تھی۔ جب کھانے لگی تو دل میں خیال ہے پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، قبول فرما لی۔ لیکن حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا میری فاطمہ آج 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے، یہ تیرا ہی روٹی گئی ہے۔ صبح روٹی، دوپہر روٹی، تو صبح پھر روٹی، تو راتی پھر روٹی، 2:30 بجے محفل مکی پھر روٹی۔ اور ظالموں 2:30 بجے محفل مکی اور آل کے سارے نفل پڑھیے، 2:30 بجے روٹی کا ٹائم ہے، کوئی تہجد کا ٹائم ہے، روٹی 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 روٹی، بس روٹی ہے۔ پھر اقبال کہتا ہے آذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین دلالی نہ رہی۔ حضرت جناب سیدنا سریسہ قدی یہ ہے تصوف۔ آپ فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے، کتنے جی؟ میری یہ عمر نہیں 40 ہوئی، 2 کاٹنے یہ 40 سال ہو گئے، میرا دل کر رہا ہے میں اخروٹ پہ شہد لگا کے کھاؤں۔ فرماتے 40 سال ہو گئے میں بھی اپنے دل سے لڑ رہا ہوں، اخروٹ بھی جائز حلال، شہد بھی حلال۔ حضرت جنید بغدادی خود ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دن اپنے ایک مرید کو 1 درہم دیا اور فرمایا جاؤ میرے لیے ایک وزیری انجیر لے کے آؤ، دل کر رہا ہے کھانے۔ وہ مرید لے آیا، حضرت جنید بغدادی نے انجیر منہ کے قریب کی اور رونا شروع کر دیا، اور نیچے رکھ کے کہنے لگے جا کسی کو صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کی حضرت پیسے دے کے منگوائی ہوں، کھان کے نہیں دے۔ فرمان لگے جب کھانے لگا تو اندر سے آواز آئی، جنید اینے سال لڑن ڈے ہاں ہار ہی گیا نا، اتنے سال ہو گیا لڑ رہا تھا، ہار ہی گیا نا، ہار مان لی تو نے، میں نے اس لیے انجیر کو نکال دیا۔ چلو پتر کھاؤ، میں نہیں منع کرتا، لیکن اتنے بھی تو دھیان کرو گا تھوڑا۔ پوچھا جی آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ حضرت جنید ساڑا حال کی پاویں میں سکھیا بھی ہوئے تو میں کتنے نیواں ہونا، میں کہنا نہیں میں تو سکھیا تھی۔ عاجزی دیکھو، فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ اور کہ حضور اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ اور کہ حضور وہ کیسے؟ اب فرماتے ہیں فقر کا دور تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں۔ کہتے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بال بہت بڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جنید پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ اب پیسے تو تھے نہیں، بال کہاں سے کٹواتا؟ کہتے آخر میں نائی کی دکان پہ آ گیا، وہ کسی کی حجامت بنا رہا تھا، بال کاٹ رہا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، چلو میری طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہوں اگر مان گیا تو۔ کہتے اس نے میری طرف دیکھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ میں نے کہا جی ظاہر ہے جی تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، میرے پاس تو پھر پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کر میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ اب فرماتے ہیں وہ دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے دکان پہ لے گئے۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ مجھے بٹھا کے کیا بھائی تو بہ کیونکہ تیرے اللہ دے کٹنے نے، یہ کو پیسے لے دیں، پہلے یہ کٹ لیں تیرے بعد سے کٹا۔ فرمایا نہیں، پیسے والے کو اٹھا دیا، مجھے بٹھایا اور میرے بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اب بال کاٹتا جائے ساتھ روتا جائے، سر جھوما پہلے، بال کاٹنے شروع کر دیے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ روتا جائے، اور ساتھ کیا کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا تو میں بھی مجھے بدلہ ضرور دوں گا۔ پھر وہ وقت آیا جی، اور فرماتے اللہ نے
مجھے فقیری میں امیری عطا فرمائیے. خلیفہ وقت میرا مرید ہوا، ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی، عامر بن عثمان مکی جیسے لوگ میرے مرید ہوئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. فرماتے ہیں امیری آئی فقیری. کہتے میں نے ایک تھیلی بنائی، درہم ڈالے، دینار ڈالے، اور اس کی دکان پہ پہنچ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا. فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام. فرماتے میں نے کہا مجھے پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تم نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے. کیسے لوگ تھے یار. فرماتے میں نے وہ تھیلی آگے کاٹ کے کہا یہ ہے پھر وہ بال کاٹنے کا بدلہ. اور فرماتے اس نائی نے اخلاص سکھایا مجھے. وہ کیا کہتا ہے جنید بڑی دعائیاں تیری، میں نے تو سمجھا تھا تو واقعہ بہت بڑا شاعر ہو گیا ہے، لیکن تجھے تو ابھی تک، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو فرماتے اس نائی نے اخلاص سکھایا مجھے. اور کیا کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں. وہی قصور والے ہو نہیں، قصور شدید والے ہیں. میرے بلے شاہ صاحب رہتے ہیں. اخلاص ہے، اخلاص نہ. پہلے پتہ کیا تھا؟ نیکی کار دریا میں ڈال. پتہ کیا ہے؟ نیکی کار فیس بک پہ ڈال. اخلاص کیا؟ اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں. اللہ کی قسم ہے میرے محبوب بڑے کریم ہیں. صرف ہم ہی کسی کام کے نہیں رہے، ہم ہی نہیں کسی کام کے رہے. وہ میں نہ آتے ہوئے گاڑی میں وہ کلام سن رہا تھا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ. کتنے درد سے بابے نے کہا ہوگا میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری. تو کیا کدی سر کی اٹھ کے دس کدی آخیا تو سر کی اٹھ کے حضور دی باہر کر دس. اور اگوں کی کہندے نے میں مک دی مقاماں تو جتیا میں ہاری. کدی کیا تو سر کی اٹھ کے دس دسو جی. ہم نہیں بس میں نات ہے اندہ کلام میرا دل کرتا ہی میں پڑھ کے تلے پاؤں میں تلے پہ تلے پاؤں. تو جدھر انہوں ایک باری سچے دل وال مارے گا ادھر کرم کرن گے. تو سچا نہیں، تو سچا نہیں. یہ آپ کے دل لاہور میں بس یہ اینڈ کروں گا جو میرا تھا، پھر انشاءاللہ اللہ اگلا سال خیر ادا دے. وہ یہ سنو جی، حضرت پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی بہت بڑے بزرگ ہیں اور صاحب تصنیف بزرگ تھے. وہ وکری بات ہے آپ کے مریدین تک ہی آپ کی تصانیف کا سلسلہ محدود رہا ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. حضرت نے بڑی خوفیہ نائی وہ. اب اس میں لکھتے ہیں ساڑھے محلے کے جڑے بابے بھی سن نا نائی، اب وہ حجامت بنانا چھوڑ چکے تھے اور صرف اپنی دکان کے باہر بیٹھ کے روئے ہی کرتے تھے. فرماتے جب دیکھا ان کو روتے ہی دیکھا. اور پتر اللہ کو رونا نہیں اکھا ہو گیا، اللہ کو رونا نہیں. تمہیں کیا پتا یہ تھرو کیا کیا کرتے ہیں، یہ بڑا کچھ کرتے ہیں. میاں صاحب فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی اڑ جاوے. وہ روتے رہتے تھے. شاہ صاحب کہتے ہیں ایک دن میں کھڑا ہو ہی گیا اور میں نے پوچھا بابا جی روندے کیوں رہتے؟ کہتے ہیں بابا جی آگے سے کہتے ہیں شاہ جی بڑا شوق تھا حج کرنے کا. من استطاع الیہ سبیلا والا حکم مجھ پہ نہیں تھا، صاحب استطاعت نہیں تھا، نہ ہی تھا جی. میں کتنے پیسے کماتا اس سے، لیکن شوق بڑا تھا. پھر اس شوق کے لیے فاقے بھی کاٹے، بڑا کچھ کیا، بڑی خواہشیں بھی ماری، کچھ احباب نے مدد کی اور میں حج کے لیے چلا گیا. کہتے حج کر لیا اور مدینہ پاک آ گئی تھی. حضور نبی علیہ السلام کے روضہ انور کہتے میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام پڑھ رہا تھا. لیکن کہتے ہیں درود و سلام پڑھتے پڑھتے نا بے خودی سی تاری ہوئی.
آپ پہ بھی ہو سکتی ہے بے خودی تعریف، لیکن تسی آپ پہ ہی نہیں ہونے دے، تو یہ ماما موبائل کھڑ لیں اتنے، بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے لیکن آپ خود ہی نہیں ہونے دیتے، آپ چاچا موبائل نکال لیتے ادھر، تو بھائی تو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوش کر تھوڑی سی، وہ ہے اس طرح کی جگہ کہ وہاں موبائل نکالا جائے؟ وہاں تمہارے بڑے کہہ کے صاحب بھی دھیان نہ لیں، ہمارے بڑے تو کہہ کے صاحب بھی دھیان نہ لیں، تو کیمرہ کٹ لے، تیری کس طرح ہمت پڑ گئی ہاں بھائی؟ وہاں تو جو ان کی اولاد پاک تھی وہ کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، تو کیا آیا تو نے کیمرہ نکال لیا؟ تیری کیسے ہمت پڑ گئی؟ تجھے اپنی کوتاہیاں نہیں یاد؟ تجھے اپنے جرم نہیں یاد؟ تجھے اپنی تنہائیاں نہیں یاد؟ تیری کس طرح ہمت پڑ گئی یہاں موبائل نکالنے کی؟ تو پھر میں نے تو دیکھا جی موبائل تے چھڈو، ساڈے منڈے ساڈے کاکے ساڈے بھائی کی کردے نے حضور دیاں جالیاں نو پیچھا کر کے سیلفی لیندے، بس پتر اور بڑیاں جگہ نے تصویر کھینچن لی، خدا دا واسطہ جی اب بڑی مشکل 2.5 سال بند رہا جی، پھر کھل گیا جو خدا دے کو بندے دے پتر بنی ہوں، یہ پتر آگے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس سے گرفت ہوئی ہے اس نے بند، بھائی سیانے ماشاءاللہ 2 بزرگ بیٹھے ہیں، حضرت کا تو چلو تعارف ہویا کہ قبلہ مفتی صاحب ہے، میں نہیں جانتا، انہوں صحیح دسو جی گھروں بندہ کنوں کٹدا ہے جس نال بندہ بڑا ہی ناراض ہوتا ہے۔ کچھ ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان پہ اپنے دروازے نہیں بند کرتے، لیکن کیا ہوتا ہے ذرا بولتے تھوڑے کھچے کھچے ہیں، ناراضگیوں کا بھی لیول ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، کچھ اس لیول پہ جاتی ہیں تو گھروں پھر کنوں کٹنے ہیں جس نال واہ ہی ناراض ہو جائے، 2-2.5 سال ہو گئے انہوں نے تمہیں کٹ چھڑیا کر، خدا دا واسطہ جی، ان کو خدا دا واسطہ جی اے موبائل لگا ہے، ہو سکتا ہے کتنے گل ٹر جائے، خدا دا واسطہ جی خانے کعبے جاؤ تے چاچا موبائل نہ کٹ لئی ہوتے، تے اپنے رب کو گناہاں دی معافی منگو اپنے، اگر حضور نبی علیہ السلام کے دربار میں جانا ہو اس کو سعادت جاننا، مجھے پتہ ہی ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آئے گا دوسری بار نہیں آئے گا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہ معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی ایک بار تو بے نماز بھی ہیں، تیری آنکھاں بھی پاک نہیں، تیری تنہائیاں بھی پاک نہیں، یا موبائل چیک کیے جائیں بڑے بڑے ترم خانوں کے موبائل سے پتہ نہیں کیا کیا نکل آئے، تجھے کچھ بھی نہیں یاد رہا ہوا جا کے، کبھی تو خانہ کعبہ کو کنڈ کر کے تصویریں کھینچ رہا ہے، کبھی تو حضور کے روضہ انور کو کنڈ کر کے تصویریں کھینچ رہا ہے، وہ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ خدا دا واسطہ جی اب پتہ نہیں اس خبر میں کتنی سچائی ہے کہ جی کھول دیا گیا، پھر دوبارہ یہ میڈیا پہ خبر چل رہی ہے کہ جی حرم بھی کھول دیا گیا ہے، مسجد نبوی شریف بھی کھول دی گئی ہے، میں ہاتھ جوڑاں گا خدا دا واسطہ جی اے نہ کرو، رب دے دربار گئے ہو معافی منگو جا کے، کی کیمرہ یار جگہ جگہ بھائی ایک ہی جگہ رہ گئی جتنے جی کیمرہ نہیں کٹ دے وہ ٹٹی کر دے، میں اسے غصے نہ ہی کہاں موتر کر دیا نہیں بس کٹ دے ہے، باقی کوئی جگہ نہیں چھڑی جی، مسجد کی، مزار کی، دربار کی، سکول کی، یونیورسٹی کی، پارک کی، سڑک کی، گلی کی، محلہ کی، کوٹھا کی، قبرستان کی، جنازگاہ کی، بھائی ایک جگہ رہ گئی لیٹرین، اوتھے ہی نہیں کٹیا جی، باقی ہی کوئی جگہ نہیں چھڑی جی صحیح کیمرہ نہیں کٹ دے 1 منٹ، خدا دا واسطہ جی 2.5 سال بند ہو کے کھلیا جی کوئی دھیان کریے، پتر وہاں جا کے سوچنا بھی نہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیمرہ نکالو، اتنے بعد سر سوٹ کے نا سلام پیش کریے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اتنے بار بار ہے ہوئی وہ محبوب بڑے گناہ لے کے آیا ہوں سب کو معافی لے لیا، تو یار موبائل کٹ لیا، تیرے منہ تے داڑھی کوئی نہیں، تو معافی مانگ، حضور جی آیا ہوا تو معافی لے کے دے، تو موبائل کٹ لیا یار، ہے عرض کر محبوب آیا ہوا معافی لے دے ہوئی، میری سفارش کرو، میری شفاعت فرماؤ، مینوں اللہ نے جو رہا ہے، مینوں قرآن چ رب کہن دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، تو موبائل کٹ لیا ہے، اس لیے بھائی ضمن چلو بات آگے دھیان کرنا اور یاد رکھنا پتر
موبائل نہ کوئی نہیں جب مشہور ہوتا، مشہور انہیں ہی ہونا جہاں انہوں نے پسند آئے گا. پتر انہیں ہی ہونا جڑا انہوں نے پسند آئے. جی یار فرید چا کرم کرے ایبا والیاں دے متھے لالڑیاں انہیں سواگن ہونا جنہوں وہ سواگن کرے. یہ تصویریں شیرہ نہ کھا خریدا بڑے بڑے کھیچ کے مارکا پکڑے بس پتر کو وہ کام کرو انہیں مسونے لگ دی ہے. یہ سن دیکھو جی کہتے ہیں میں سلام پڑھ رہا تھا بے خودی تاری ہوئی تو میرا جی کیا چاہا میں حضور نبی علیہ السلام کے روزہ اقدس کی سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں چھو لوں ہاتھ لگاؤں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ شرطا کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں اتنا لمبا اور موٹا ڈنڈا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں اور جو ڈرتا ہے وہ عاشق ہوتا نہیں. عشق کا ڈرتا یہ عاشق کا ڈرتے ہیں جی وے خطر کود پڑھا دش نمرود میں عشق. کہتے میں نے آگے بڑھ کے نہ لیکن پتر آپ نے یہ نہیں کرنا. آپ نے یہ آتے جو بے خودی تاری ہوئی تو پھر باز بھی نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے بات سمجھ گئے نا. خود نہیں کرنا پتر ادب کا تقاضا ہے لیکن وہاں بے خودی تھی بے خودی تھی وہ بے خود ہو چکے تھے. وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے ہاتھ لگایا. کہتے وہ جو شرطا کھڑا تھا نا وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا. اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میرے ہاتھ پہ اتنی اس نے شدت سے ڈنڈا مارا. اور آپ کو پتہ ہے جی یہ ایسے 60 بجے بندہ برداشت کر دیتا ہے ماں سے لیکن یہاں تو ذریعہ ہے ہی ہڈیاں اور ہیں وینے تو ہے بابا جی بڑی زبردست چوٹ لگتی ہے حضرت اس جگہ اور ہاتھ تھا بھی اس طرح کا. اس نے پوری شدت سے ڈنڈا مارا. کہتے ضرب اتنی شدید تھی کہ مجھے ضرب کی شدت برداشت نہیں. کہتے ہیں دل گھبرایا سر چکرایا اور میں بے ہوش ہو گئی زمین پر گرا. لیکن کہتے ہیں جیسے زمین پہ گرا اندر کی آنکھ کھل گئی اور دیکھتا کیا ہوں یہ زمین پہ نہیں گرا بلکہ میرا سر جو ہے وہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے. اور جس جگہ حضرت اس نے ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے. اور جس جگہ اس نے ڈنڈا مارا ہے نا دوسرا دست رحمت اس ڈنڈا لگنے والی جگہ کے اوپر ہے. اور حضور نبی علیہ السلام ہاتھ دست کرم اوپر رکھ کے مجھے تسلی دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے سے کھانے پہننے وہ تو کسی طرح کے ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں لیکن شرط ہے ہی کھادا ہونا نہیں ہوئے کھادا ہونا نہیں نہ دی بھوک نہ ہوئے. اے نہ ہوئے کہ لوگ واہ واہ کہن گے اے نہ ہوئے لوگ جڑا نہ کہن گے جی وہ بڑے ڈنڈے کھاتے جی. شرط ہے ہی ڈنڈا کھادا ہونا نہیں وہ تو پھر ڈنڈا بھی نہیں رکھتے. اخلاص اخلاص دکھاوے تو بہت تھوڑا کر لیو کریو اخلاص. یہ جڑے نا بابے بولے ہوئی بابا وارث شاہ داتا حضور یہ سارے اخلاص والے تھے. دیکھو نا کتنا کے اخلاص ہوئے گا. میرے ذرا شعر ٹھیک نہیں ہوں انتہائی بھائی قصور ہیں قصور شریف دیکھو نا کی اخلاص دا عالم ہوئے گا حضور بابا بولے شاہ. چل بولے ہوتے چلیے جتنے سارے انے یہ عالم ہوگا اخلاص کا. چل بولے ہوتے چلیے جتنے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے کیا ہے. اور میں کی کہنا مینو مننے میں کی چاہنا مینو مننے تاں ہی تو فیس بک تے تصویراں چلن دے نہاتے ہوئے کھاتے ہوئے اٹھتے ہوئے سوتے ہوئے بیٹھتے ہوئے لیٹتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے کپڑے پہنتے ہوئے کپڑے اتارتے ہوئے ملتے ہوئے ملاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گاڑی سے نکلتے ہوئے. بابا بولے شاہ صاحب کی کہنے نے چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے انے چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. لیکن میں کی کہنا مننے میں کی کہنا مننے تے پتر چاہیا نہیں جے کدی کسی نے منیا انہوں ہی جانا جے جنہوں وہ منوان گئے اینج نہیں جے منیا جاندہ کوئی منیا انہوں ہی جانا جے جنہوں
او من ایسلی پتر اینا لوکاں لئی نہ کرو اوتھے اخلاص تھوڑا کریو اخلاص اپنے ہر عمل نو چیک کریو کیوں کرنا نا کی نیت ہے کی چاہنا وا ہیں وہ کو بزرگ تھے نا اپنے کسی مرید کے گھر گئے یہ نیت کی بات تے انہیں نواں نواں کار بنایا کھڑکی ویکھ کے پوچھنے لگے بھائی یہ کہاں رکھی ہے کہندے نہیں حضور ذرا رو بات روشنی آئی پر میں چلیا وا روشنی کنے روکنی کاش تو نیت کردا کہ اذان دی آواز آئے چیک کرو کیوں کرنا کی چاہنا میں کی چاہنا اخلاص نہ یہ ربیع الاول نور شریف کا ماں ہے پتر ایک شے اخلاص نہ ایک لڑی اخلاص نہ لائی ایک چڈی اخلاص نہ لائی ایک لاٹو اخلاص نہ لائی تو پتر تیری ایک چڈی بھی قبول ہو گئی تو پھر بلے ہی بلے تیری ایک لڑی بھی قبول ہو گئی تو بلے بلے تیرا ایک لاٹو قبول ہو گیا تو بلے بلے اخلاص اخلاص اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ جو ہماری انتظامیہ ہیں ماشاءاللہ ہر سال بڑی خوبصورت بزم سجاتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ ان کو سلامت رکھے اخلاص نہ خوب پتر لوگ غلطیاں بندیاں کوئی ہوندیاں نے اور وہ نہیں کہندا جڑا غلطی کرے گا نہیں معافی مانگ لی جان کے کریو نا ہو گئی تو معافی مانگ لی جان کے ہو گئی تو پھر بھی مانگ رہی ہو ہے لیکن معافی مانگ دے رہی ہے معافی مانگ دے رہی معافی مانگ دے رہی بہرحال 12 بج گئی ہیں صبح تے اتوار ہے جی بہت تاڑی خیر میں قصور شریف کی چھٹی جمعے دی ہوندی کہ اتوار دی نہیں پھر غلط ہے پھر سیر کام تے جانا ہے ٹھیک ہے جی علم بس کری ہو یار اکو الف تیرے درکار علم نامے وچ شمار جاندی عمر نہیں اعتبار علم بس کری ہو یہ اصل میں یہ جو بات ہے نا یہ مبتدیوں کے لیے نہیں ہے ان کے لیے یہی ضروری ہے وہ فقہ سیکھیں تاکہ حلال حرام کی تمیز ہو یہ جڑی ساڈیاں عمراں نے سانوں بولے شاہ صاحب ہن کی کڈنی کتاباں چوں ان کو عمل والی گل بھی کر لے کی کڈنی ان کو عمل والی گل پڑھ شیخ مشائخ کو آویں الٹے مسئلے گھروں بتاویں بے علماں نوں لٹ کھاویں جھوٹے سچے کریں اقرار علم بس کری ہو یار دریا ویخ وحدت دے وڑیا گھومن گھیراں دے وچ اڑیا شاہ عنایت لایا پار شاہ عنایت لایا پار تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے میں کو نیڑے تے کو دور وسے تیرے اندر بار پلیتی ہے عمل جی پھلاں دا تو عطر بنا عطر دا پھر تو کڈ دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا پھر بھی تیری بوڑی جانی پہلوں اپنی میں مکا اسی اچے ساڈی ذات اچی اساں اچ شہر دے رہن والے اسی قصوری ساڈی ذات قصوری اساں شہر قصور دے رہن والے عمل نہیں پتر میرے سٹیٹس لگ رہے نے عمل کوئی نہیں عمل اور قصور والے ہو تڑے کتے بڑی نعمت ہے پتر اور ہے نا سمجھیو کہ بابے بولے شاہ صاحب دا فیض مک گیا ٹھاٹھاں بجدیاں نہیں لیکن گل ہوئی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سوئے راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں میں اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں حضور بولے شاہ تو شانوں والے لوگ ہیں میرے پیر و مرشد کی 100 سال کے قریب عمر پائی آپ 100 سال کے اور مشائخی کی اصلاح کی نبی علیہ السلام کی امت لیکن 100 سال کا آپ نچوڑ کیا دیا کرتے تھے آپ اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے اکھاں تھرو آ جانے اور کیا کہتے تھے فرمایا کرتے تھے یار 100 سال ہو گئے جڑا سودا سی لا کے بیٹھے کو منگن ہی نہیں آیا جڑا سودا سی لا کے بیٹھے کو منگن ہی نہیں آیا پتر بابے بولے شاہ میں کو بڑی گل نہیں بول کے آپ ہی پتنا ٹھاٹھ ہی بجنی صرف منگن والا کوئی نہیں صرف جاؤ اخلاص نہ جاؤ چوری پھیلا کے جاؤ حضور خالی نہیں بھیجا حضور خالی وما علینا الا البلاغ المبین